جی عابد بلوچ صاحب السلام علیکم. والسلام علی من اتبع الہدی. ہاں جی جناب. جی سلام نہیں دیں گے؟ ٹھیک ہے بھائی ٹھیک. یا اور یا اگر رب علی رحم نہ مدد، کرے نا یا تو ابو پھر گلا بکر نہیں کرنا مدد، بھائی. یا ٹھیک ہے نا. عثمان سلام مدد، کا جواب یا نہیں دیتے نا، علی مدد. سلام کا جواب نہیں دیتے پھر دیکھ لینا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی. نہیں، حضرت معاویہ مدد بھی کہہ دیں گے، آگے یزید کی طرف نہیں جائیں گے، پریشان نہ ہو آپ. یزید کی طرف یعنی کیا؟ یزید کیا چیز ہے؟ ہم یزید کے بڑوں سے اس سے آگے جب ہم نے جب بات کی حضرت ہے. معاویہ پہ آئیں گے پھر بات کریں گے. وہ اچھا اب پہلے آپ عابد بھائی شیخین کا ادھر اسلام بات کریں، ثابت کریں جعفر پھر بھائی کے ساتھ معاویہ کی بات باری کریں آئے گی گے نا. تو ادھر کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے. کس کا اسلام ثابت کریں؟ وہی جو چیلنج ہے ہمارا. آپ کو چیلنج نہیں پہنچا ہمارا؟ کون سا چیلنج؟ ابھی تک نہیں پہنچا. دم گھٹ رہی ہے اس وہ شخص تو میں. میں نے آپ سے ڈیبیٹ کی تھی نا، شیخین کے ایمان پہ تو ڈیبیٹ ہوئی ہے ہماری. اب مجھے تو یاد ہی نہیں ہے بھائی. مجھے اتنے ڈیبیٹ ہوتے ہیں نا. آپ کے جو بڑے بڑے آئے تھے وہ تو بھاگ گئے یہاں سے. اچھا ہر مرتبہ آپ کہتے ہو اچھا آپ کس ہر فرقے سے تعلق رکھتے مرتبہ ہیں؟ آپ کہتے ہو بریلوی ہیں یا دیوبندی ہیں؟ اچھا پچھلے ہفتے میں بھی آیا تھا عابد بلوچ، آپ بڑا بھول جاتے ہیں، پتہ نہیں وجہ کیا ہے. بلوچوں کو وہ میں یاد ہے، آپ دلیلیں ایک دو بلوچوں ہفتے کی بڑی پہلے آئے لیتے ہیں. تھے لیکن مجھے یاد نہیں ہے کہ آپ نے بتایا تھا بریلوی یا دیوبندی ہیں. وہ مجھے یاد نہیں ہے. تو اگر بریلوی بتانا چاہیں نہیں، بتا دیں. جی بریلوی سنی. بریلوی ہیں. بریلوی ہیں. چلیں جی. صوفی بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ اچھا کیا؟ صوفی بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ الحمدللہ صوفی ہیں. صوفی ہے بس صفا، صوفی بھی. پیر طریقت، رہبر شریعت، ادنا سے خادم ہوں اہل سنت کا. جو پیر بنوں گا اچھا آپ خود پیر طریقت ہے. آپ خود پیر طریقت ہے. پیر طریقت کی حالت ہے دیکھو لو. اچھا اچھا سنیں پیر طریقت اور پیر طریقت کی حالت ہے. چلے بھائی. آپ کو واہ جی مجھ واہ. میں کیا نظر آیا؟ خوب ڈرامہ. پیر طریقت. اور کس نے آپ کو آپ کو پیر کیا نظر طریقت آیا بنا مجھ دیا؟ میں غلط؟ اچھا وہ کیسے اور پیر پیر کے طریقت بن سینگ گئے؟ ہوتے ہیں، پیر کے سینگ ہوتے ہیں. اور کیسے بن گئے نا؟ یہ تو پتا نا. کون؟ خلافت کہاں سے پیر ملی؟ طریقت کیسے بن گئے آپ؟ خلافت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ سے ملی. ابو بکر کو خود کسی نے خلیفہ نہیں بنایا تو وہ کیسے آپ کو خلیفہ بنا سکتا ہے؟ جی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو بنایا نہیں نا. سیاست سے بن گیا وہ خود. وہ تو وہ کہتے ہیں اس نے اصل مجھے بات یہ بنایا. ہے نا، یہ تو پھر تو وقت آپ نے بھی بتائے گا نا سیاست جب سے بنے ہوں خلافت گے. پہ آئیں گے. پیر طریقت. لیکن پہلے آپریٹر نے آپ کو بتایا نہیں تھا بھی عابد رضوی کس بات پہ آ رہے ہیں. اچھا نہیں مجھے نہیں معلوم. اچھا عابد صاحب میں مذاق کے علاوہ آپ پیر طریقت ہیں، جو آپ کے مریدین ہیں ان کو آپ کیا بتاتے ہیں؟ کیا کریں وہ؟ کیا مثلا ان کو کیا چیزیں بتاتے ہیں؟ نہیں، اصل میں پیر طریقت کا معنی ہوتا، پیر کا معنی ہوتا ہے رستہ دکھلانے والا. ہاں وہی آپ ان کو کیا بتاتے ہیں نا جو دوسرے نہیں بتا سکتے؟ آپ ان کو کیا بتاتے ہیں؟ ہم انہیں یا بتاتے ہیں کہ رافضیت سے بچ کے رہنا ہے. وہ تو سب بتاتے رافضیت ہیں. سے وہ بچ سپاہی کے صاحبہ رہنا بھی ہے. بتاتا ہے نا. وہ آپ کی کیا ضرورت ہے؟ سپاہ صاحبہ تو کلیشن بھی چلاتا نا، آپ پہ ہم بھی نہیں چلاتے، ہاں سنی بریلوی نہیں چلاتے. وہ تو آپ بھی، اگر آپ حکومت کا ڈنڈا نہ ہو تو آپ بھی چلائیں گے نا وہ تو. نہ اچھا اس میں حکومت کا ڈنڈا ہمیں کیا ہے؟ اچھا سپاہ یہ جو صاحبہ آپ کے چلاتے ہیں. مرید ہوتے ہیں ان کے لیے آپ کوئی خاص دستور العمل بھی دیتے ہیں یا ویسے ہی آپ پیر طریقت ہیں؟ اچھا پہلے بات یہ ہے نا کہ میں جن کا پیر ہوں نا وہ مرید مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، کیونکہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا، انہوں نے فرمایا تھا محمد جیسا پیر کوئی نہیں ہے، ابو بکر صلی جیسا اللہ مرید علیہ کوئی نہیں وسلم. ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. رضی آپ نے اللہ رسول تعالیٰ اللہ عنہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کو السلام. بھی پیر بنا اچھا دیا بات نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ کس وسلم کو؟ کو بھی آپ لوگوں نے پیر بنا دیا. اس کو بھی صوفیوں کا پیر وہ بھائی بنا دیا آپ پیر لوگوں کا معنی وہ پیروں کے پیر ہیں، سارے نبیوں کے پیر ہے. پیر کا معنی رستہ دکھلانے والا. نستجیر. ان کے القاب شریفہ میں آپ امام لوگوں نے پیر الانبیاء. بھی ڈال دی. چلیں جی اور نہیں بھائی، ٹھیک ہے. پیر کو غلط جملہ تو نہیں ہے نا، آپ ان سے پوچھتے ہیں نا گستاخی کہ والا جملہ تو اپنے نہیں. مریدوں کو کیا بتاتے ہیں؟ یہ بتا نہیں سکتے نا کہ ان کو پیر مریدی کے اچھا اندر میں جو کچھ بتاتا ہوتا ہے نا، ہوں، وہ پیر میں مریدی کے بتاتا ہوں دائرے میں جو کچھ ہوتا ہے نا وہ دوسروں کو پتہ چل جائے تو وہ اس میں بڑی شرمندگی ہوتی ہے. میں مریدوں کو بتاتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سائے سے شیطان بھی بھاگتا ہے. وہ تو دوسرے بھی بتاتے ہیں نا. کوئی ایسی آپ اسی وجہ سے آپ وہ بن گئے، اسی وجہ سے آپ پیر بن کیا گئے. کیا وہ تو عام مولوی بھی بتاتے ہیں نا، یہ چیزیں تو عام مولوی بھی بتاتے ہیں، اسی لیے وہ بھائی آپ کے ہمارے مرید بن گئے. پاکستان میں پیر عام ملتے ہیں. عابد چلیں بلوچ بھائی، وہ علامہ چلیں. صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو مریدوں کا آپ بتاتے ہیں نا، یہ لطیفہ نفسی کے لیے اچھا یہ وہ پڑھو یا بتاتے ہیں، اس وہ میں طریقے پیر سے کی یہ بتاؤں گا. اچھا ہاں
آپ نے باغ فدق پہ کاظم صاحب سے ہمارا ٹائم طے ہوا تھا، وہ کوئی 4-5 منٹ آپ سے بات کرنی ہے اگر آپ کرنا چاہیں تو۔ 5 منٹ آپ بات کریں گے فدق پہ، یہی آپ کا ہدف ہے؟ 5 منٹ؟ نہیں، فدق پہ نہیں، فدق پہ بات نہیں کریں گے 5 منٹ، اس کی ابھی مناظرہ جو آپ سے کرنا ہے نا میں نے ابھی کیوں اس کی آئے؟ کچھ باتیں وہ آپ سے کر رہی ابھی مناظرہ نہیں کرنا؟ شرائط وغیرہ نہیں، ابھی مناظرہ تو طے کریں گے تو ہوگا۔ مناظرہ ایسے ہی ہوتا ہے، مناظرہ کرنا ہے یا کوئی ویسے پیسٹ کر رہی ہیں؟ چل میں سمجھا کہ یہ آپ کون ابھی ہے آئے ہیں بھائی؟ نا، آپ نے ابھی آئے تھے، میں نے کہا چیلنج دیا میں نے شیخین کا اسلام ثابت کرنے کے لیے، وہ تو آپ کو سمجھ آئی ہے، اس سے تو آپ بھاگ گئے نا۔ میں تو اور خوش ہو گیا کہ بھائی یہ جو اور ہے آج بھائی مناظرہ ہوگا بہت شاندار، نہیں، شیخین وہ اس سے تو اس کو گھبرا گیا شیخ صاحب، کہتا ہے میں صرف فدق آسان پہ اللہ بات کروں۔ یاری، آسان چلیں آسان اللہ فدق یاری، پہ دیکھیں، میں وہ آپ آیا پہلے غار بھی پہ، وہ آیا جی غار سر، پہ تیری میری بات ہوئی تھی نا۔ مجھے یاد نہیں پڑتا، ہوئی ہوگی بہت سارے لوگوں سے ہوتی ہے، یا یقین جانیے میں آپ کو ہاں، احانت نہیں آیا کرنا غار پہ چاہتا بات لیکن ہوئی مجھے تھی یاد اور نہیں پھر آپ پڑتا، بھاگ گئے تھے، وہ آپ کو یاد پڑتا ہے آپ نا، بھاگ گئے کیونکہ تھے آپ نا کی زندگی میں کہ آپ نے ایک ہی مناظرہ کیا ہوگا نا۔ ہم تو بہت آپ مناظرے کرتے بات ہیں، سے آپ جیسے بھاگ تو گئے ادھر تھے۔ بہت سن آتے لیں، ہماری بھی سن ہیں۔ لیں، ہاں ہم آپ کے مہمان ہیں، ہماری سنا کریں، آپ بہت چلاک بالکل آدمی ہیں، بالکل ہماری سنیا بالکل کریں۔ بالکل بالکل ہاں بالکل چلاک ہے ہماری سن لیا بالکل، کریں، آپ ہمارے ہم آتے مہمان ہیں ہیں۔ نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرم الضیف ولو کافرا، کافر بھی آپ کا مہمان بنا ہے تو اس کی عزت کیا کرو، اس لیے ہم آپ کچھ بات سنیں گے آپ کی، بسم اللہ۔ اچھا، اب آپ ہمیں کیا کافر سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا ہے، کیا مہمان کی قدر ہوتی ہے چاہے وہ کافر ہو کسی بھی دین کا ہو نا۔ جس کا سیاقوں تو آپ نے جس کا خود، میں سیاقوں نے آپ کو سواب سلام مسلمان دیا کو ہے، تو نہیں آپ نے آتا۔ سلام کا جواب نہیں دیا نا، آپ نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا نا، ہم آپ تو نے آپ کو تکفیر کی، کافر شروع میں سمجھتے ہیں آتے ہی نا، آپ نے تکفیر ہم کیا۔ تو کافر سمجھتے ہیں اسی لیے جواب نہیں ہوں دیا۔ ہوں اس وجہ تو شیعہ نے کفریات چیلنج کرنا۔ کیا آپ کے جی استاد جی آپ کو کیا سکھا رہے ہیں؟ ہاں استاد جی سکھا رہے ہیں، ذرا مانڈ کے رکھیں اچھی بات، مجھے نہیں معلوم، شاید اس نے اپنے لہجے میں مجھے گالی دی ہے، اس نے توہین کیا، مجھے سمجھ نہیں آئی، اس گالی کو خود نہیں، مزہ آیا، گالی نہیں نا، اس کو گالی خود نہیں، مزہ آیا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، کہتا ہے اوے میری مانڈ بات سنو، کے میں نے کہا مانڈ میں آپ کے کو عزت دیتا ہوں، میں آپ کو عزت دیتا ہوں، اس نے مقابلے میں کیا اس نے مقابلے میں اپنے سر لہجے میں اس نے شاید مجھے گالی یا توہین اس طرح کی ہوگی، اس کو اگر ایسے یہ گالی مذاق بھی ہو اڑا تو ہے، میں کوئی بات مجرم، نہیں، اگر گالی ہو تو میں مجرم سوری کروں مذاق گا۔ تو اڑایا مانڈ نا کے آپ نے، رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، مذاق تو او اڑایا نا بھائی آپ نے۔ منڈ کے رکھنے کا مطلب ہے، منڈز مینز کہ آپ کو پریشر میں لا کر نا، فل پریشر کے اندر آپ کو سمجھ آئے کہ آپ کے سامنے کوئی سنی خادم ترجمان بیٹھا ہوا ہے، اور گالی چلیں نہیں جی، ہے یہ۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، بسم اللہ کریں۔ ہاں، میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ باغ فدق پہ بڑی دیر کر دی آتے آتے رافضی صاحب آپ نے۔ میں 1 ماہ پہلے صاحب کے آپریٹر کاظم سے بات کر رہا تھا، آپ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا تھا کہ 2-4 ایسے معاملات ہیں، یہ موضوع ہے، یہ موضوع ہے، یہ موضوع ہے، لیکن باغ فدق پہ آپ نہیں آ رہے تھے۔ آپ نے کہا جی صدیقی سے مناظرہ کیا، فلاں سے مناظرہ کیا، فلاں سے مناظرہ کیا، جی بالکل اور بالکل، آپ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، اور ہم نے چیلنج کیا تھا کہ رافضیت کے کفریات پہ بات کرو یا دیگر جو موضوعات ہیں اس پہ بھی آپ بھاگ گئے، ٹھیک ہے؟ مجھے تو یاد نہیں پڑتا آپ کے، مجھے یاد آتا کہ آپ نے فدق پہ کہا تھا، دوسرے کسی موضوع کی آپ نے تجویز دی اور مجھے یاد نہیں پڑتا، اور آپ کے لیے جھوٹ بولنا بھی کوئی اتنا مشکل اور نہیں ہے۔ کل آپ کے آپریٹر کی کال آئی تھی کہ آپ یاری صاحب کے شو میں آئیں اور اس میں فدق پہ بات کریں، تو میں نے کہا بھی چلو تو ٹائم طے شیخ کر صاحب لیتے ہیں، پھر بات ابھی کریں گے۔ سن لیں میرا جواب، ٹھیک ہے نا، میرا جواب اب اچھی طرح سے سن لیں کہ میرا جواب آپ کے لیے کیا ہے۔ فدق کے موضوع پر ہماری گفتگو ہو چکی ہے صدیقی صاحب سے، اور وہ آپ کے بڑے اچھا، بزرگ ہیں، ہاں بزرگ ہیں۔ نہیں اگر صاحب کو آپ کس نے سن کہا لیں نا، بزرگ ہوں گے، لیکن متنازع شخصیت ہے۔ کیا آپ کے ہاتھ سب متراز ہے؟ کون آپ نے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیر بنا دیا نا، آپ نے تو ان کو بھی پیر بنا دیا۔ استغفر اللہ، وہ اچھا پیر اس میں حضور راہ دکھلانے والے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہاں وہ تو جس کہہ طرح دیتے نا کہ امام ہمارے الانبیاء قائد ہے نا۔ ہیں، ہمارے ہادی ہیں، پیر کے لفظ کیوں استعمال کیے ہیں؟ اچھا سن لیں میرے بھائی، تو سر ان سے آپ کو بات ہو پیر سے چکی تکلیف ہے، ہوتی ہے نا۔ شیخ صاحب اب سن لینا ہماری بات۔ میں چاہتا ہوں فدق میں ایک بہت ہی اہم پہلو ہے فدق کی، اور وہ یہ ہے کہ ابو ہاں بکر نے حدیث روایت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ۔ انہوں نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی میراث نہیں ہوتی، اور جو ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوا کرتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بھی فدق کا ایک ہی جز ہے۔ میں چاہتا ہوں ہم فوکس کریں اس روایت پر، اگر یہ روایت صحیح ہے تو ابو بکر کا کچھ مقدمہ کچھ بن سکتا ہے،
ٹھیک ہے نا. اس پہ پہلے اس پہ ہم اور آپ مناظرہ کریں اس حدیث پر. اور یہ بھی فدق کا حصہ ہے. فدق ہی کے بیک گراؤنڈ میں، فدق ہی کے کانٹیکسٹ میں، جب جناب سیدۃ النساء اہل الجنہ سلام اللہ علیہا انہوں نے فدق کا مطالبہ کیا تھا، تو ابو بکر نے یہی روایت نقل کر کے کہا تھا کہ میں آپ کو فدق نہیں دوں گا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے فرمائے. اور اس پر بی بی سلام اللہ علیہ غضبناک ہو گئی اور کبھی ابو بکر سے انہوں نے بات نہیں کی. آتے ہیں اس روایت پہ ہم اور آپ مناظرہ کرتے ہیں. ہمارے نزدیک یہ روایت افتراء ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے نہیں ہیں، ابو بکر نے یہ گڑھے ہیں، یہ حدیث وضع کیا ابو بکر نے. ٹھیک ہے نا. ہم آپ کے لیے ثابت، ہماری ادعا ہے، ہم ثابت کریں گے. جی ہاں، آپ کے کتب سے ثابت کریں گے کہ یہ جھوٹ ہے، قرآن سے سنت سے ثابت کریں گے. وہ تو آپ ثابت کریں گے، ہم آپ سے بات کرنے اور کے لیے آپ آئے، ثابت کے کریں کہ مناظرہ حدیث کر سچ رہے ہے. ہیں، جی بتائیں اگر یہ آپ ثابت ہو گیا نا کہ حدیث ابو بکر کہ سچ ہے تو شیعوں کے لیے بہت بڑی شکست ہوگی. اور لیکن اگر ہم نے ثابت کیا کہ یہ حدیث ابو بکر نے وضع کیا، تو ابو بکر کا تو پھر جو حدیث وضع کرتا ہے نا، تو پھر اس کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو اس کی خلافت بھی باطل، بلکہ وہ اس کا اسلام ایمان سب باطل ہے، وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوتا ہے جو شخص بھی حدیث وضع کرتا ہے. آپ آئیے اس پہ گفتگو کریں، کیا خیال ہے؟ یہ بھی حضرت فدق کا جز ہے. وہ اسی میں آئے گا نا، اسی میں آئے گا. ہم اسی پہ فوکس کرتے ہیں نا، اس پہ فوکس کر کے فدق ایک وسیع چیز موضوع ہے، اس پہ پہلے بات کرتے ہیں. اس کے بعد آپ فدق کے کسی بھی حصے کو آپ لے لیں کہ ہبا تھا یا فی تھا، عطا کیا تھا، عطا نہیں کیا تھا. اس کے بعد بھئی وہ تنازع جو تھا وہ ملکیت کی تنازع تھی یا صرف اس میں جو ہے سرپرستی کی تنازع تھی. ٹھیک ہے نا. وہ آپ اس میں اس کے بعد جس شاخے کو آپ چن لیں، میں حاضر ہوں آپ کی خدمت. پہلے اس پہ مناظرہ کرتے ہیں حدیث لا نورث پہ، ان معاشر الانبیاء لا نورث. صحیح ہے شیخ صاحب، پیر صاحب؟ اب مریدوں سب مشورہ کر لیں. آواز ان کی نہیں آ رہی. شیخ صاحب کی آواز، آپ نے مائک آف کی، مائک اپنی کھول دیں شیخ صاحب. ہیلو جی سر، آ گئی آ رہی آواز، آ رہی آواز آ رہی ہے جناب. ہاں ٹھیک ہے. اچھا یاری صاحب، جی سر. بات دراصل یہ ہے کہ آپ مطلقاً باغ فتح پہ بات کریں. آپ کہہ رہے ہیں ایک روایت پہ ہم یہ بھی آپ کا شوق پورا کر دیں گے انشاءاللہ. بڑی زبردست اور دانشکن جواب دیں گے آپ کو. شیخ صاحب میں پہلے اس پہ فوکس کرنا چاہتا ہوں نا، یہ حل ہو جائے، پھر اس کے اگلے مرحلے میں فدق کے کسی بھی پہلو پر یا اس کے پوری تاریخ پہ آپ گفتگو کرنا چاہیں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں فدق پہ بطور کامل، بطور مطلق میرا ایک مناظرہ ہو چکا ہے، وہ بڑا جامع مناظرہ ہے پیر جمیل احمد صدیقی صاحب سے. ٹھیک ہے نا. لیکن اس روایت کے متعلق ہم نے کبھی اتنا موقع نہیں ملا کہ ہم فوکس کریں اس روایت پر. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ پہلے اس روایت کے متعلق بات کریں. اس روایت میں بہت باتیں ہیں نا، کہ کیا انبیاء کی میراث ہوتی ہے، انبیاء کی میراث نہیں ہوتی، قرآن کیا کہتا ہے، سنت کیا کہتا ہے، تاریخ کیا کہتی ہے. اس کے متعلق شیعوں کا ایک موقف ہے، آپ لوگوں کا اپنا موقف ہے. آئیے اس پہ بات کرتے ہیں. بھاگ نہ جائیں پلیز. اس پہ تیرا شوق عابد بلوچ پورا کرے گا. بسم اللہ، الحمدللہ. کب مناظرہ کریں گے، کب بتائیں؟ ہاں یہ خادم اہل سنت، یہ فقیر، اس پہ تیرا پورا شوق پورا کرے گا، تو پریشان نہ ہو. بسم اللہ. کب بات کریں گے اس پہ؟ لیکن اس میں یہ کر لینا شارٹ کٹ ہم سے کر، لیکن کر باغ فدق پہ. یہ نہیں ایک روایت نہیں، شارٹ کٹ نہیں ہوتا نا، یہ بڑا اہم ہے. دیکھیں یہ میراث کی آیات اور انبیاء کی تاریخ، کہ انبیاء واقعا میراث دیتے تھے، میراث نہیں دیتے تھے، اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو واقعا محروم کیا، اپنی اولاد کو محروم کیا انہوں نے اپنی میراث سے. یہ بڑے اہم سوالات ہیں. اور وہ ابو بکر نے کیا یہ حدیث واقعا اس نے سنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا اس نے گڑھی ہے؟ ٹھیک ہے نا. یہ اہم سوالات ہیں. اس کے بعد میں حاضر ہوں. اس کے بعد باغ فتح کے ایک پہلو لے لیں یا کلن باغ فتح پہ، وہ آپ کے اختیار میں ہوگا. میں پھر آپ کا شرط مانوں گا. صحیح ہے، پہلے اس پہ مناظرہ کر لو. میری بات سن نا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے گڑھی ہے، انہوں نے یہ بات کی ہے، تو امام جعفر صادق کو کیا کہیں گے؟ امام جعفر صادق کو ٹھیک ہے بھائی، کیا کہیں گے؟ آپ دلیل لے کے آنا نا. دلیل وہ آپ استدلال کا وقت ابھی تو نہیں ہے نا، استدلال کا وقت ابھی نہیں ہے. اگر آپ کو اتنا ہی یقین ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بھئی انبیاء اپنی اولاد کو میراث نہیں دیتے، تو حدیث آپ لے کے آنا. کیا بہت پریشان ہے، چہرے سے دیکھیں ایسا ہے کہ نہ، ایسا ہے کہ آئے قیامت ٹوٹ پڑی ہے شیخ کہ کس طرف جاؤں. اللہ یاری مجھے کہاں لے کے جائے گا.
میری گل سن کاکا، کس یاری دریا گل میں سن، مجھے ڈبا یاری دے گل گا؟ سن، میری گل سن، تیرا ہاں مقابلہ جی، ہوتا فدو پسنجر کے نال۔ گل سن میری، میں تیری سن رہا نا، میری گل سن، سنے گا کہ نہیں سنے گا؟ خاموش ہوں میں آپ گل کی سن بات نا ہی سن میری، رہا ہوں، ادب سے بات کریں، میں خوش سن بات رہا سن۔ ہوں۔ میں ادب سے کر رہا ہوں، میں نے کبھی آپ کو بدتمیزی نہیں کی، یہ آپ کو معلوم ہے، لیکن آپ جان بوجھ کے مجھے چھیڑتے اور ایموشنل کرتے ہیں کہ بلوچ صاحب کچھ نہ کچھ کہیں اور میں لوگوں کو اور سامعین کو بتاؤں ایموشنل ہو گئے کہ بھائی، یہ ہو رہا لو ہے، جی یہ ہو رہا ہے۔ ایموشنل ہو گئے، اچھا بات پیر ہے، صاحب ایموشنل ہو گئے جی۔ آپ تو مرشد ہے دوسروں کے، آپ دوسروں کے روحانی مرشد ہے، اخلاقی مرشد ہے، آج اتنی جلدی ایموشنل ہو گئے؟ ہم نے کچھ بولا بھی نہیں ہے نا، وہ تو سب لوگوں نے دیکھا کہ میں نے جو آپ یہ بول حدیث کا نہیں نام لیا، آپ کا سکتے چہرے سے رنگ اڑ گیا، اور یاری آپ نے اپنے میرے چہرے سے بزرگان کی رنگ آپ نے توہین کیا۔ میں نے مناظرہ کیا پیر جمیل احمد صدیقی صاحب سے، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ ویسے ہی ہیں، وہ تو ویسے ہی کوئی کیڑے مکوڑے ہیں۔ نہیں 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 نہیں، یہ تیرے جملے، یہ تیرے جملے میرے نہیں ہیں۔ صدیقی ابھی آپ نے صاحب کچھ ہمارے لیے جملے بولے قابل تھے نا احترام پنجابی ہیں۔ میں کہ آپ کا واسطہ پڑتا ہے کہ فلان فلان سے، بولا نہیں ہاں، بولا ابھی آپ نے؟ نہیں نہیں، اس میں مطلق صدیقی صاحب کا نام میں نے نہیں لیا، نہ نوری صاحب کا غلام نام لیا مصطفیٰ ہے۔ نورپوری کا آتے ہیں اس زمرے میں، یا آپ کے اکابر ہیں یا نہیں ہیں؟ آئے نوری صاحب نے وہ رگڑا لگایا، یاری تجھے تو پریشان ہے۔ ہاں وہ مناظرہ آپ ایک دفعہ دیکھ لو، دنیا والوں نے دیکھا تھا وہ مناظرہ۔ چلیں شیخ صاحب آپ بتائیں، آپ اس ہمارے آپ، میں آپ کا مرید نہیں ہوں لیکن میں آپ کا خادم ہوں، آپ ہمارے مہمان کے طور پہ تشریف لائیں، آپ بتائیں آپ کا کیا موقف ہے میرے تجویز پر؟ میرا موقف یہ ہے کہ تم اپنا دعویٰ رکھو نا، اس پہ تم مدعی ہو نا۔ میرا تو اپنا ادعا دعویٰ یہ رکھو ہے کہ کہ یہ آپ نے روایات ابو بکر صاحب نے وضع کیا، گڑیا، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں۔ کیا ہوا؟ ان کا دعویٰ یعنی دعویٰ یہ ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے، یہ حدیث وضع کیا اس کا واضح بھی ابو بکر ہے۔ تو ٹائم طے کرنا پھر، چلو اسی پہ بات بسم کر لیں اللہ، گے۔ مان گئے موضوع، مان گئے سارے ختم سے ہاں؟ موضوع، مان گئے بھائی؟ موضوع کل فتح نہیں ہے، موضوع صرف یہی ہے، روایت ہے، فوکس اسی تو کیا روایت پہ یہ ہوگا، روایت فتح سے نہیں ہے؟ فدق کے زمرے میں، لیکن اس میں شیخ صاحب صاحب اس میں ٹائم لگے گا نا، آپ کے پاس کس دلائل میں؟ ہوں گے، ہمارے پاس دلائل ہوں گے، اس میں ٹائم لگے گا۔ یہ سے فارغ ہو جائیں تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اس سے اگلے ہفتے پر جب چاہیں فتح پہ گفتگو کر لیں، پہلے اس پہ گفتگو کرنا ہے نا۔ یاری صاحب اصل آپ بھاگ رہے ہیں نا، یاری صاحب آپ جان چھڑا رہے ہیں، مجھے پتا ہے آپ ایسے ہی کرتے ہیں۔ آپ کے آپ کو سامنے مشکل بندہ کہ میں بیٹھ کیا جائے حاضر ہوں، میں نے اگر جان چھڑانی ہوتی ہے میں آپ سے، آپ کے بزرگ سے جو پیر جمیل احمد صدیقی آپ سے شاید عمر میں 40 سال آپ سے بڑے ہیں، میں ان سے مناظرہ نہ کرتا، آپ سے مشہور بھی ہیں، اچھی بات، ٹھیک ہے نا، میں نے فتح پہ مناظرہ کیا اچھی ان سے، بات۔ اور میں اگر بھاگنے کے چکر میں ہوتا تو یہ آپ، مجھے پتا تھا کہ آپ ادھر آ رہے ہیں، اور آپ نے بتایا بھی تھا وہ آپریٹر صاحب کو کسی موضوع پہ آپ کرنا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو ادھر آنے نہیں دیتا، ٹھیک ہے نا۔ اور میں آپ کو زبان میں کہہ رہا ہوں، لسان سے کہہ رہا ہوں، کہ اردو زبان میں کہہ رہا ہوں کہ میں حاضر ہوں فدق میں مناظرہ کرنا، لیکن اس کی ایک شرط ہے، پہلے اس روایت پہ تفصیل سے ہمارا گفتگو ہوگا۔ اچھا ویسے مزے کی بات ہے، مزے کی بات ہے نا کہ آتے ہم ہیں اور شرائط آپ بیچ میں لا کے رکھ دیتے ہیں کہ میری یہ شرط ہے، دعویٰ تمہارا تھا نا، تو شرائط تو ہماری چلیں گی نا، ہم بتائیں گے آپ کو ہماری شرائط کیا ہے، اگر اس پہ آئیں آپ تو سنیں، جی جی ہماری بھی سنیں نا، کاظم صاحب جی یہ سر، ہماری بھی سنیں نا۔ اب بسم اللہ۔ جی ہاں آپ بولے بڑا پریشان ہے، واقعا پریشان ہے آپ۔ وہ شروع میں کیوں جو آئے تھے پریشان ہے؟ مسکراہٹ تھی، مذاق تھی، وقت سب ختم ہو گیا، صحیح ہے نا؟ اللہ یاری نے جو کہا اچھا اس حدیث پہ پاگل نہیں بات کرو۔ ہو، یاری گل سنو، یاری گل سنو، تیرا واسطہ سیدی اعلی حضرت غلام نہ پیا ہویا، اصل تو آنا ہنس رہا ہے، میں مجھے چھوڑو، میں روؤں، میں ماتم کروں، میں ماتھا پیٹوں، آپ بات کریں مسئلے کی، بس میں نے تجویز دی، آپ ابھی ابھی جواب دینا چاہیں ہاں جواب دے دیں، یا بعد میں سوچ کے جواب دے دیں، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ عابد تم بھائی اپنا دعویٰ ابھی پیش کریں گے نا، ہم دعوے پہ تنقیات وارد کریں گے، سنیں ٹھیک ہے، تنقیات کا مرحلہ گزرنے کے بعد ہم اپنا جواب دعویٰ رکھیں گے، جواب دعوے کے بعد پھر آپ کے اعتراض کا انشاءاللہ ہم دندان آپ ایک مردانہ مجھے جواب دے دیں، آپ اس حدیث کے متعلق مستقل مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ میں تو فدق پہ تیار ہوں اس حدیث کے بعد، آپ اپنا موقف بتائیں۔ اس حدیث، یہ حدیث تو درمیان سب سے پہلے آئے گی نا، جب ہاں ہم بالکل، مناظرہ شروع کریں اسی گے لیے کہہ رہے ہیں کہ حدیث نہیں۔ اسی لیے تو کہہ رہے ہیں بھائی، اس حدیث پہ پہلے اس کے بعد فتح۔ آپ سوچیں، ابھی آپ سے نہیں ہو رہا، آپ وہ کوئی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہے نا، آپ پریشانی بھی ظاہر ہے، بعد میں چائے پائے پی کے اساتذہ کے ساتھ مشورہ کر کے
मुरीदों से भी इजाजत परेशानी ले है, बड़ी परेशानी, मर गए अभी मर गए, बड़े परेशानी थी आपके सामने, हमें आना नहीं चाहिए था, आपने बंदूक तानी हुई अमेरिका से, मजाइल हमें मार रहे हैं, क्या बात है, बहुत परेशान है यार, हमारी परेशानी दूर करो। चलें जी शेख साहब, और फिर इनसे आपका क्या जवाब है? करेंगे इस हदीस पे मुनाजरा या नहीं करेंगे? ये हदीस बाहर है तो फिर हम नहीं करते, अगर हदीस बाग फतक के अंदर है ना तो फिर करेंगे। बिल्कुल बाग फतक के अंदर है, लेकिन इस पे एक मुस्तकिल मुनाजरे का मुतालबा आपसे कर रहे हैं। आप सोचें भाई, सोचने के बाद हमें जवाब दे दें। आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं, आपसे जवाब नहीं दिया जा रहा। आप सोचें, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता सोच के वापस आ जाएं, ठीक है ना? सोच के बताएं।